اچھا علی بھائی وہ تو دوسرا سوال جو آپ کو بتایا گیا جس پہ آپ پہ فتوے بھی آئے ہیں کافی بڑے بڑے پلیٹ فارم سے. جاہل ہے جی فتوا لگانے والے. کیا فتوے ہیں, کیا اس میں کیا ہے؟ سوال کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سوال کیا ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ جس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ چھوکرا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں کہیں آج کا نیا چھوکرا آ گیا ہے. وہ یہ بات کرتے ہوئے پہلی بات ہے میں نے تو نبی اسلام کو چھوکرا کہا ہی نہیں ہے. یہ بات ہی بالکل الزام غلط ہے. یہ بات اس طرح ہوئی نہیں ہے. اس کو اب سمجھیں گے ہوا کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ کافر یہ کہتے تھے کہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. تو یہ بتائیں یہ میں نے کہا یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ نوٹ کی, کافروں کی, لہذا یہ کفر تو نہ رہا کیونکہ نقل کفر کفر نہ باشد. اچھا اس کے بعد اگلا سوال صرف ایک ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے. رکو ذرا صبر کرو, یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے. پہلے تو معافی مانگو نا کہ تم نے اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا. گستاخی نہیں بنتی کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کافر کہتے تھے. تو سر قرآن کھولے, قرآن میں آیا کہ کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, اسے پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے قرآن پڑھاتا ہے, سب سے بڑھ کر حضور کی بیوی کے اوپر تہمت لگا دی. کافروں نے یہ ساری تکلیفیں حضور کو دیں. جب ہم کافروں کے ریفرنس سے ان تکلیفوں کو اور ان نٹوریس ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہم حضور کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا کافر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر. انہی ساری خباستوں میں سے ایک خباست اگر یہ ہے تو آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ لکھا کہاں ہوا ہے کہ وہ یہ والی گالی بھی دیتے تھے. گستاخی نہ کہیں, گستاخی تب ہوگی جب ہم خود کہہ رہے ہوں گے. یعنی اگر میں نبی علیہ السلام کو خود مجنون کہوں پھر گستاخی, اگر میں کہوں کافر کہتے تھے پھر کوئی گستاخی نہیں. تو اردو لنگوسٹک کے اندر جب مخالف کے آپ سارے اعتراضات کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں نا تو اسے محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے مذہب پہ ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اسے اردو لنگوسٹک میں محاورتاً کہا جاتا ہے. ان سارے اعتراضات کو جمع کر کے یہ لنگوسٹک کا بیریئر ہے. اور اگر آپ اس بیریئر کو نہیں مانتے نا, میں قرآن میں اس سے بھی زیادہ ورسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوکرے کا لفظ تو پھر بھی قرآن میں موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ بت انہوں نے توڑ کے تو بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا نا, تو انہوں نے کہا ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو جس کا نام ابراہیم ہے, جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا تھا. وہاں پہ لفظ ہے ایک ینگ بوائے, اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے, پنجابی میں چھور کہتے ہیں. اچھا اس لیے میں نے کہا تھا یہ نٹوریس ورڈ بھی نہیں ہے, اگر کوئی اسے نٹوریس بھی سمجھتا ہے, لیکن یہ بات سمجھانے کے طور پہ تو یہ قرآن میں موجود ہے. پھر سورۃ البقرہ سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یہی میں نے بات کی تھی کہ یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو سفید داڑھیوں والے تھے وہ تو بچوں کی طرح حضور کو دیکھتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا کے ہمیں سمجھائے گا. یہ ان کے ریفرنس سے ہے, نہ کہ میں کہہ رہا ہوں. اور آخری جو چھکا الزامی جواب, سورۃ المنافقون میں لکھا ہے کہ منافقین نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو کہا ذلیل. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین نہیں جانتے. اور زید ابن ارقم نے آ کے حضور کو شکایت کی, عبداللہ ابن ابی کو بلایا گیا, اس نے قسم اٹھا دی میں نے نہیں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا, شکر ہے قرآن میں آ گیا, یہ خالی بخاری میں نہیں ہے. تو میں آج آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے, تو آپ مجھے کہیں گے میں نے ان کو ذلیل کہہ دیا. تو یہ تو قرآن نے کہا ہوا ہے, زید ابن ارقم نے شکایت کی ہوئی ہے, بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو پہلے تو ان کے اوپر فتوے لگاؤ. تو ایسا نہیں, اسے کہا جاتا ہے نقل کفر کفر نہ باشد. یعنی جب آپ کافر کی کوئی ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوتا. پھر دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ کی کیا بھی مدد میرے ساتھ آئی. وہ اس طرح کہ پاکستان میں جو ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث, اسی میں سے اہل حدیث فرقے کا جو سب سے بڑا مولوی جو رمضان نشریات میں تمام ٹی وی چینلز پہ بیٹھتا ہے, خلیل الرحمان جاوید کراچی والا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ وہ چیز جاری کی. وہ اس لیے کی کہ وہ اردو لنگوسٹک جانتا ہے, وہ پنجابی نہیں ہے. اس سے جب عاقل صاحب جدہ والے نے پوچھا کہ یہ دیوبندی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں تقلید کے حوالے سے, تو ظاہر ہے ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے کہ جب جس نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی ہے تو قوم میں جو بڑے بوڑھے ہیں مخالفین وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیا ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ.
دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین؟ تو خلیل الرحمان جاوید نے 1,24,000 انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ کل کا چھوکرا ٹائم قیامت تک جے ہوں جڑے بنتے ہونا تے خلیل الرحمان جاوید نو تے پڑھو نا تسی، انہوں نہیں پڑھیں گے، خود وابی بھی نہیں پڑھیں گے، ورنہ خلیل الرحمان جاوید کہے گا اچھا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ علی بھائی آپ رجوع کر لیں، رجوع کس گل دا؟ اللہ کے بندوں جب میں قرآن و سنت بیان کر رہا ہوں، اس کے دلائل کو ذکر کر رہا ہوں، اس کے اوپر رجوع کرنے کا مطلب ہے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں گستاخ ہوں؟ رجوع تو اس بات پہ ہوتا ہے جو غلطی ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں رجوع ہے تو اس کے اوپر آپ شرعی حکم بیان کریں اور قرآن سے بھی بتائیں کہ قرآن سے یہ جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو جو منافقین نے گالی دی کہ یہ ذلیلوں کو ہم نکالیں گے تو یہ گستاخی ہے کیا؟ نقل کفر کفر نہ باشد۔ تو یہ جاہل ہیں، جان بوجھ کے انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا کہ اسی لیے یہ میں بتاؤں FIR بھی میرے پہ کاٹی تھی انہوں نے، پہلی پیشی میں فارغ ہو گئی۔ کیوں؟ اس میں واضح لکھا ہوا تھا بھائی جج کے پاس بھی جائے گی، وہ کہے گا یار وہ تو کافروں کے والے سے کہہ رہا ہے۔ جج کو یہ بات اس لیے سمجھ میں آئے گی کہ جج نے تو اسے اپنے دلائل میں دیکھنا ہے، اس نے یہ تو نہیں کہ میں انجینئر نو بدنام کرنا ہے، اس نے تو اپنے دلائل میں دیکھنا ہے۔ تو یہ بات اس طرح ہے نہیں ہے، ورنہ سب سے پہلے تو FIR کٹوائے 1,24,000 منو FIR چاہیے نے، ایک FIR نہیں انہیں سارے نبیوں کو کیا ہاں لیاؤ۔ آج جناب 1.5 سال گزر گیا کوئی رجوع نہیں، اور اے دیکھو وہابی آگے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کہ جی معاذ اللہ، انہوں یہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ لفظ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے۔ وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہے تو او معاذ اللہ علی سرکار جڑی وہ بار بار آ کے یہ کر رہے تھے، سرکار اپنے کار دی خبر لو۔ اچھا اس کے بعد چاہیے تھا نا ایک اپنا مولوی بھی قربان کر دیتے ہیں یار میری خاطر، کرتے نا، کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو پتا ہے کہ بات اس طرح نہیں ہے۔ تو دیکھو اس دن تو پھر ٹھنڈے بھی پہ گئے، آستہ سے ٹھنڈے پہ رہے ہیں، جو چیزیں کٹ دے نا میں اس نے چیز جو کٹنا نا۔ اور پھر میں نے حنیف قریشی صاحب کی وہ ویڈیو لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے جملے میں 99 مطلب کفر کے ہوں، ایک اسلام کا، تو مفتی پہ واجب ہے کہ اسے اسلام کا فتویٰ لگائے گا۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ تو تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ سوائے انجینئر صاحب کے یہ لکھنا بھول گئے تھے کہ انجینئر کی بات میں 100 کے 100 مطلب بھی ایمان کے ہوئے، تب بھی آپ نے کفر کا فتویٰ لگانا ہے۔ تو اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور انہوں نے جان بوجھ کے اسے اچھالا، اور یہ انہیں پتہ ہے یہ ایسی بات نہیں، یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی مجاہد ملت چڑھا دے میرے اوپر۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم TLP کے اس پلیٹ فارم سے TLP کے پبلک کو بتاؤں گا، تینوں مرڈر اٹیمپٹ کرنے والے متاثرین TLP تھے، TLP کے رکن نہیں تھے جنہوں نے میرے اوپر 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی، تینوں معافیاں مانگ کے گئے ہیں۔ ابھی یہ تیسرا جو ہے اس کی تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے، بلکہ ادھر ہی سارا عشق رسول اس کا نکل گیا تھا۔ اور جن مولویوں نے اسے لانچ کر کے لکھا تھا نا غازی مدثر شہید، وہ آج اس کی ضمانت کے لیے 10 لاکھ کے مچلکے بھی نہیں بھر رہے۔ یار میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی عاشق رسول اس کے 10 لاکھ کے مچلکے بھر کے اسے جیل سے تو نکلوائے۔ اس کی ماں ہم سے رابطہ کر رہی ہے کہ جی مولوی ہمیں چھوڑ گئے، آپ معاف کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار میں کیسے معاف کروں، ایک دفعہ تو آپ نکلوائیں، اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دے دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو ہم معاف کر دیں گے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ نکلوانے کے لیے میں معافی نہیں دے سکتا۔ وہ مجاہدین جنہوں نے مولوی جنہوں نے اس کو لانچ کیا، جس مدرسے والے نے اس کو لکھ کے دیا، ٹھیک ہے، وہ سارے 10 لاکھ اکٹھا کر کے دینا، ان کے لیے کیا ہے، وہ تو ایک دفعہ اپیل کریں گے، ان کو تو ویسے ہی چندے اکٹھے کرنے کی عادت ہے، تو نکلواؤ اس کو۔ یہ میں ریکویسٹ دل سے کر رہا ہوں، مجھے اس بچے پہ ترس آ رہا ہے، 17-18 سال کا بچہ ہے، اس کی آپ لوگوں نے زندگی برباد کر دی ہے، تو آپ نکلوائیں اس کے پیچھے جو رجسٹر پہ لکھ کے غازی شہید اس کو دے رہے تھے۔ کتنے گئے وہ سارے منتاں مار کے اٹھتے جے تھے، معافیاں مانگ کے اٹھتے جے، ان کو دھوکہ دیا گیا۔ اس سے پہلے جو آیا اس نے کہا جی انجینئر صاحب نے قرآن اپنا لکھ لیا ہے،
अंदाजा करो। आला हज़रत का तर्जमा रखे जे मैं देख लो, वो अशली थानवी का रखे है, मैं लिखे हैं कुरान। जो आता है झूठ बोलता है तो, और वो उसके पीछे ये मौलवी होते हैं जो उन्हें उकसाते हैं। इनका मकसद मुझसे इल्मी इख्तिलाफ नहीं होता। ये कहते हैं हम बंदा चढ़ाएंगे, बंदा कोई चढ़े ना चढ़े तो आड़ी मंजी में ठोक दी जाए। हूं तक मैं जो कुछ कर दिता जाए ना, इन्ना कुछ मैं रिकॉर्ड किया कि तुहाडे बाबियां दी मिला के किताबां दे भी उन्हें सफे नहीं जितने घंटे में बोलिया वा। अल्लाह दे फजल नाल मंडी तुहाडी ठुक गई, हूं जो मर्जी कर लो। हुण फिलहाल जेड़ा अपने फिरके की हिफाजत करो, सीधी जी गल जे। मनु मारने तुहानू कुछ भी नहीं लभना। हाँ, इस ज़हन च रखना।